سنگاپور میں مرینا بے سینڈز کی کنسٹرکشن کے دوران انجینئرز کو ایک ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا جو ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ بلڈنگ ڈیزائن کے حساب سے اس میں 3 ٹاور کے اوپر ایک اسکائی پارک بھی بننا تھا جس کا سائز US نیوی کے نیمیٹز ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی زیادہ تھا۔ اینڈ اس ٹائم جب 3 ٹاورز کے اوپر اسکائی پارک کا بننے کا وقت آیا تو انجینئرز نے بلڈنگ کے ڈیزائن میں ایک میجر فالٹ پکڑ لیا۔ فالٹ یہ تھا کہ طوفان کی صورت میں ٹاور کے ٹاپ والے حصے 200 ملی میٹر تک جھول سکتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں اس کے اوپر لاکھوں ٹن وزنی اسکائی پارک بنایا تو اس میں موجود 15 لاکھ لیٹر پانی سے بھرے سوئمنگ پول میں کسی بھی وقت کریک پڑ سکتے ہیں، اور اس نتیجے میں جو تباہی ہوگی اس کو امیجن کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ ایک طرف اس پروجیکٹ میں سالوں کی محنت اور لاکھوں ڈالرز لگ چکے تھے تو دوسری طرف اسکائی پارک کے آئیڈیا کو اسپیک کرنا بھی پورے اسٹرکچر کی بوٹی کو داؤں پہ لگانے جیسا تھا۔ کچھ تو ایسا کرنا تھا جس سے تینوں ٹاورز بھلے طوفان میں سوئنگ کریں لیکن اس کے اوپر موجود اسکائی پارک اور سوئمنگ پول کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ مرینا بے سینڈز کی کنسٹرکشن میں یہ کھڑا ہونے والا ایک ایسا مسئلہ تھا جو پوری کنسٹرکشن اور آرکیٹیکٹس ٹیم کو مہنگا پڑ رہا تھا، لیکن پھر ہوا ایک چمکدار۔ MTV فیکٹ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سنگاپور ایک ایسی کنٹری ہے جس میں صرف ایک ہی سٹی ہے اور وہ ہے سنگاپور، کیونکہ یہ کنٹری ہی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا ایریا پاکستانی کیپٹل اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے۔ سنگاپور مرینا بے سینڈز دنیا کے کئی کمپلیکیٹڈ کنسٹرکشن پروجیکٹ میں سے ایک ہے، اور اسی وجہ سے اس کو انجینئرنگ کا ماسٹر پیس بھی کہا جاتا ہے۔ انجینئرز کو ایک بلڈنگ نہیں بلکہ پوری 3 بلڈنگز کھڑی کرنی تھی۔ ایسی بلڈنگ جس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، وہ بھی دوسرے حصے کی سپورٹ میں۔ $8 بلین یا پھر 60,000 کروڑ روپیوں کی لاگت سے بنائے جانے والے اس پروجیکٹ میں 680 فٹ اونچی 3 بلڈنگز کے ساتھ ساتھ ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی لمبا اسکائی پارک، 200 فٹ اونچا آرٹس میوزیم اور ایک فلوٹنگ انٹرٹینمنٹ پویلین بھی بننا تھا، اور وہ بھی پانی کے اوپر۔ جتنی قیمت میں مرینا بے سینڈز بنایا گیا تھا اتنی قیمت میں 5 برج خلیفہ جیسی بلڈنگ بھی بنائی جا سکتی تھی، اور اگر محنت کی بات کی جائے تو اس شاہکار کو بنانے کے لیے 16,500 ورکرز ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ سمندر کے کنارے گیلی مٹی سے فاؤنڈیشن بنانے سے لے کر ایک خاص اینگل پر کاروڈ شیپ اسٹرکچر اور اس کے اوپر ایک انوکھا اسکائی پارک بنانے تک، کنسٹرکشن ورکرز اور انجینئروں کو کئی ایسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جو نہ صرف ان کی لائف کا پہلا چیلنج تھا بلکہ آج سے پہلے دنیا کے کسی بھی پروجیکٹ میں ایسے چیلنجوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آئیے ایک ایک کر ان تمام چیلنجز اور ان کے سولوشن پر نظر ڈالتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1، مرینا بے سینڈز کو بنانے کے پیچھے امریکن بزنس ٹائکون اور لاس ویگاس سینڈز کارپوریشن کے مالک شیلڈن ایڈلسن تھے، اور ان کا شمار فوربس میگزین کی ریچسٹ لسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ایڈلسن یہاں ایک ایسا پروجیکٹ بنوانا چاہتے تھے جو سنگاپور کی پہچان بن جائے۔ اب ظاہر ہے اس قسم کا پروجیکٹ بنانے کے لیے اس کا ڈیزائن بھی کافی تگڑا ہونا چاہیے۔ اس کام کے لیے موشی شیفٹی جیسے آرکیٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جن کے کاروڈ ڈیزائن ہوتے تو کمال کے ہیں اور ساتھ ساتھ مشکل بھی ہوتے ہیں۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد شیفٹی نے تو اپنا ڈیزائن پیش کر دیا، لیکن اس ڈیزائن نے کنسٹرکشن ٹیم کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔ کنسٹرکشن ٹیم کے حساب سے اس پروجیکٹ کو بنانے میں کم سے کم 7 سال لگیں گے، لیکن شیلڈن ایڈلسن اس پروجیکٹ کو صرف اور صرف 3 سالوں کے اندر بنوانا چاہتے تھے۔ انہی 3 سالوں کے اندر یہ 3 ٹاورز، اس کے اوپر اسکائی پارک، اس کا انٹیریئر میوزیم، فلوٹنگ پویلین بھی بننا تھا۔ یہ چیلنج ایکسپیکٹ کرنا ہی کنسٹرکشن ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ چیلنج نمبر 2، کنسٹرکشن جس سائٹ پہ کی جانی تھی وہاں کی مٹی سمندر کی وجہ سے سافٹ چیکی مٹی سے بھری پڑی تھی، جس کو انجینئر میرین کلے کہتے ہیں۔ یہ مٹی بہت سافٹ ہوتی ہے، یہاں پر کنسٹرکشن کرنا تو دور کی بات، اس پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر میرین کلے سے صحیح طرح سے نہیں نپٹا گیا تو یہ پلٹ کر وار بھی کر سکتی ہے، جیسا سنگاپور کے ہی نکو
کول ہائی وے کے معاملے میں دیکھا گیا تھا۔ مرین کلے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایکسکیویٹر کی مدد سے کھود کر نکالا جاتا ہے تو آس پاس کی کلے اس گڈھے کو فوراً پر کر لیتی ہے، لہٰذا 200 میٹر اونچے 3 اسٹرکچر کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کہ کوئی ایسا ٹھوس سولوشن نکالا جائے کہ جب کھدائی کی جائے تو آس پاس کی کلے ایکسکیویشن سائٹ پر نہ گرے، اس کے لیے انجینئرز نے 1.5 میٹر موٹی کنکریٹ وال بنانے کا فیصلہ کیا، اس کو ڈائفرام وال بھی کہا جاتا ہے۔ 4000 میٹر کی ڈائفرام وال کو زمین کے اندر 50 میٹر کی گہرائی تک بنایا گیا اور پھر ایکسکیویٹر کی مدد سے اس کے اندر میرین کلے کو نکال دیا گیا۔ میرین کلے کو راستے سے ہٹانے میں ہی انجینئر کو 1 سال لگ گیا، یعنی اب ان کے پاس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا وقت صرف 2 سال بچا تھا۔ چیلنج نمبر 3، میرین کلے کو راستے سے ہٹانے کے بعد انجینئرز کے پاس اس کو کمپلیٹ کرنے کا صرف 2 سال کا وقت بچا تھا اور یہ واقعی ایک بہت مشکل ٹاسک تھا۔ انجینئرنگ ٹیم نے ہار نہیں مانی اور یہ فیصلہ کیا اس پروجیکٹ کے ہر ایک حصے کی کنسٹرکشن ایک ساتھ چلے گی۔ اس کے لیے ورکرز کی بہت بڑی تعداد ریکوائرڈ تھی۔ حیرت انگیز طور پر 16,500 ورکرز کو دن رات شفٹوں میں کام کرنے کے لیے ہائر کیا گیا۔ ورکرز کی اس آرمی کو مینیج کرنا اور ان کو وقت پر کھانا کھلانا بھی خود سے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، جس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کینٹین بنائی گئی۔ اس کینٹین میں ایک دن نہیں بلکہ ایک وقت کا کھانا بنانے میں $82,500 یا پھر 61 لاکھ روپیوں کا خرچہ ہوا کرتا تھا۔ چیلنج نمبر 4، تینوں ٹاورز بنانے میں کمپلیکیشن یہ تھی کہ جبکہ اس کا ایک حصہ بالکل سیدھا اور دوسرا حصہ ایک خاص اینگل پر کاوڈ ہوگا اور دونوں حصے ایک دوسرے کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے۔ یہ ڈیزائن کی حد تک تو کافی آسان تھا، لیکن اس کو پریکٹیکلی بنانا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ اگر اس کو پراپر پلاننگ اور کیلکولیشن کے ساتھ کنسٹرکشن نہیں کیا گیا تو کاوڈ حصے کے وزن سے سیدھا والا حصہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس ڈیزائن کو پریکٹیکل ایک شکل دینے کے لیے انجینئرز نے ایک بڑا زبردست طریقہ ڈھونڈ لیا۔ کنکریٹ کی مدد سے ہر 4 دنوں میں ایک فلور کھڑا ہوتا گیا۔ کاوڈ حصے کے اندر سپورٹ کے لیے اسٹیل وائل ڈالی گئی اور جیسے جیسے یہ ٹاورز بڑھتے گئے ان کو اسٹیل وائلز کی ٹیمپریری سپورٹ بھی دی گئی۔ 23rd فلور پر جہاں دونوں حصوں آ کر ایک ساتھ ملے وہاں بھاری بھرکم اسٹیل ٹرس کی مدد سے دونوں حصوں کو جوڑ دیا گیا اور پھر یہ سپورٹ کے لیے لگائے گئے اسٹیل فریم ہٹا دیے گئے۔ چیلنج نمبر 5، 1.5 سال گزر چکا تھا اور مرینا بے سینٹس کی تینوں بلڈنگز، آرٹس میوزیم، فلوٹنگ پویلین، سب کی کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا اور ان کی فنشنگ کا کام چل رہا تھا، لیکن ایک حصہ بننا ابھی بھی باقی تھا اور وہ تھا 1115 فٹ لمبا اسکائی پارک، جس کو 200 میٹر اونچے تینوں ٹاورز کی ٹاپ پر بنانا تھا اور اس کام کے لیے انجینئرنگ ٹیم کے پاس صرف 6 مہینے بچے تھے۔ دنیا بھر کے لگژری ہوٹلز اور ریزورٹس میں باقی تمام تر فیسلٹیز ہونے کے ساتھ ساتھ اوپن اسپیس بھی ہوتی ہے جس میں کم سے کم گارڈنز اور پولز بنائے جاتے ہیں، لیکن مرینا بے سینٹس کیونکہ ایک کافی تنگ جگہ پر بنایا جا رہا تھا، اسی وجہ سے یہاں کوئی اوپن اسپیس نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈیزائن بنانے کے وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان تینوں ٹاور کے اوپر ایک اسکائی پارک بھی بنے گا جس میں 150 میٹر لمبا پولز، گارڈنز، اوپن ایئر ریسٹورنٹ، یوگا سینٹر اور سنگاپور کے 360 ویو دیکھنے کے لیے ایک آبزرویشن ڈیک بھی بنائی جائے گی۔ لیکن اینڈ اس وقت جب اسکائی پارک بننے کا وقت آیا تو انجینئر نے ایک میجر فالٹ پکڑ لیا، اس کی وجہ سے اسکائی پارک کی کنسٹرکشن ڈیلے ہو گئی۔ کیونکہ تینوں ٹاورز ایک دوسرے کے انڈیپینڈنٹ بنائے گئے تھے، یعنی ان تینوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں تھا، اسی وجہ سے انجینئروں کو خیال آیا کہ تیز ہواؤں کے دوران یہ تینوں الگ الگ ڈائریکشن میں سوئنگ کریں گے اور اس حالت میں اس کے اوپر اسکائی پارک بنایا گیا تو یہ بہت بڑی مصیبت کو دعوت دینے جیسا ہوگا۔ انجینئر کا یہ جو خیال تھا اس کو پروف کرنے کے لیے پروجیکٹ کے ڈیزائن کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ سے گزارنا پڑا۔ CPP ونڈ انجینئرنگ کمپنی کی مدد سے ماڈل کے اندر ویکس پوائنٹس پر پریشر سینسر لگائے گئے اور اس کو آرٹیفیشل ٹائفون سے گزارا گیا۔ افسوس کے ساتھ رزلٹ پازیٹو آیا۔ ونڈ انجینئروں نے بتایا کہ طوفان کی صورت میں
तीनों टावर्स का टॉप 200 mm तक झूल सकता है, यानी तकरीबन एक मोबाइल फोन की लंबाई से थोड़ा सा ज्यादा। कहने में तो ये इतना बड़ा स्विंग नहीं है, लेकिन कंक्रीट की नेचर ही ऐसी होती है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। थोड़ा सा भी प्रेशर कंक्रीट क्रैक कर सकता है। अगर इस कंडीशन में इसके ऊपर स्काई पार्क बनाया गया तो इसमें मौजूद 150 मीटर लंबे पूल्स में क्रैक भी पड़ सकते हैं और स्काई पार्क का बड़ा हिस्सा टूट कर गिर भी सकता है। ये खबर सुनते ही पूरी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्ट टीम को गहरा सदमा लग गया। एक तरफ 16,500 वर्कर्स की 1.5 साल की मेहनत लग चुकी थी, तो दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर्स बहाए जा चुके थे। पिछले 1.5 सालों से वर्कर्स, स्टाफ और इंजीनियर्स तीनों टावर्स के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी थी। यानी इन टावर्स को तोड़कर दोबारा बनाना तो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था। इंजीनियर्स को एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना था जिससे टावर अगर स्विंग भी हो तो भी स्काई पार्क को कोई खतरा ना हो। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक सोल्यूशन प्लान किया गया। ब्रिज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर मोमरेट्स जॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया, जिसमें पूरा स्काई पार्क तीनों टावर्स के ऊपर एक स्टील पाइल्स के ऊपर बनाया जाएगा। इस स्टील ब्रिज में खास किस्म के मोमरेट्स जॉइन रखे जाएंगे जो 250 mm की मोमरेट्स बर्दाश्त करने की काबिलियत रखेंगे। ये सोल्यूशन सबको समझ में आ रहा था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि स्काई पार्क को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाए। यानी 150 मीटर लंबा इन्फिनिटली पूल बनाना अब पॉसिबल नहीं था। इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इन्फिनिटली पूल को 50-50 के 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा और इनके दरमियान मोमरेट्स के लिए कुछ स्पेस रख दी जाएगी। चैलेंज नंबर 6, स्काई पार्क के स्टील ब्रिज में टोटल 1400 टन स्टील इस्तेमाल होना था, यानी दुनिया के सबसे बड़े जहाज कार्गो के 2 जहाजों के जितना था। इतना ज्यादा वजन 200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना इम्पॉसिबल था। यानी स्काई पार्क की कंस्ट्रक्शन को 14 हिस्सों में डिवाइड कर ऊपर ले जाया जाएगा। 14 स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर को टावर के ऊपर ले जाने के लिए स्विस फ्रेंच कंपनी VSL की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट मंगवाई गई, जो 16 घंटों में सिर्फ एक हिस्से को ऊपर तक पहुंचा सकेगी। लिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही किया था कि समुद्री तूफान का खतरा मंडराने लगा। तूफान की सूरत में लिफ्ट में लटका 100 टन का ये स्टील स्ट्रक्चर स्विंग कर टावर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और बदकिस्मती से गिर भी सकता है। सुबह को स्टार्ट होने वाला लिफ्टिंग प्रोसेस पहले कई घंटों तूफान की वजह से बीच में सस्पेंड रहा और फिर आधी रात को फ्रेम का पहला हिस्सा टॉप तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इसी तरह एक एक कर पूरे 1400 टन का स्टील स्ट्रक्चर लिफ्ट किया गया और उसको असेंबल कर स्काई पार्क कंप्लीट कर दिया गया। जहां मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन 2009 में कंप्लीट होनी थी, स्काई पार्क की वजह से 2010 में हुई। आज मरीना बे सैंड्स रोजाना लाखों विजिटर्स को होस्ट करता है, लेकिन हिस्ट्री में ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस के पीछे 16,500 वर्कर्स की मेहनत है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।